الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت اور صنعت ہو، اس کے ذریعے ہو، یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں۔ ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت یا جنت نہیں پا سکو گے جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو، یعنی اچھی چیز۔ اس کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت ہے کہ بعض انصار مدینہ کی خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے۔ کچھ انصار ایسے تھے مدینہ والے کہ وہ خراب اور نکمی جو کھجور ہوئی وہ مسجد میں صدقے کے طور پر لائی گئی، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو ہے خراب چیزوں کا ارادہ نہ کرو، اور جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی ردی خراب چیزیں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چیزیں خرچ کرو۔ کسی کو اگر صدقہ کرنا ہے تو اچھی چیزیں صدقہ کی جائیں، اچھی کوالٹی والی چیزیں صدقہ کی جائیں۔ ایسا نہیں کہ جو چیزیں خراب ہو گئی وہ کسی کو صدقے میں دے دیا، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور خلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ جس پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی اچھے کام کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے، لیکن یہی شخص سنیما، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد نہیں ہوتا، لیکن اچھے کام کے لیے 100 بار سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اور لینے والوں کو بھی خوب دوڑاتا ہے، تھکاتا ہے، کل آنا، ابھی مندہ ہے، اس طرح کی باتیں شیطان جب ان کو ڈالتا ہے تو اس طرح کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کتنے کام ایسے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے لیکن اس میں خرچ کرتا ہے، اور پھر جگہ جگہ مال لگا دیتا ہے، پورا خرچ کر دیتا ہے، لیکن کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ سب جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
قرآن حکیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کر سکیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔